کہ دنیا میں بہت ساری مخلوقات تھیں انسان کے پیدا ہونے سے پہلے۔ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے فرشتے بھی تھے، انسان کے پیدا ہونے سے پہلے جنات بھی تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کی خصوصیت اللہ نے فرشتوں کے سامنے بتائی۔ زیادہ تفصیل سے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، جو خصوصیت اللہ نے بتائی وہ علم کی خصوصیت تھی۔ اگر خصوصیت ختم ہو جائے تو پھر اس کی قیمت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیں، جیسے بہت سی واشنگ سائیکل ہے، سائیکل کے بعد لونا آئی، ویسپا آئی، جاوا آئی، اور نئی نئی سائیکل موٹریں آئی۔ تو اب یہ جو نئی موٹر سائیکل آئی اس کے اندر کیا خصوصیت ہے؟ تو کمپنی والا بتاتا ہے کہ بھئی پہلے کک مارنا پڑتا تھا، اب سیلف اسٹارٹر ہے، پہلے گیئر بدلنا پڑتا تھا، اب آٹو گیئر ہے۔ تو اب دیکھیے کہ ایک لونا ہے، لونا مشین سے چلتی ہے، لیکن اگر مشین خراب ہو جائے اور پینڈل مار کر کوئی لونا چلانے لگے تو دیکھنے میں تو وہ لونا ہے مگر حقیقت میں وہ لونا نہیں ہے، حقیقت میں کیا ہے؟ سائیکل ہے۔ بس ایسے ہی انسان کے اندر اگر علم ہے تو انسان انسان ہے، اگر انسان کے پاس علم نہیں ہے تو انسان بھی دوسرے جانوروں کی طرح ہو جائے گا، اس کا بھی درجہ گر جائے گا۔ تو اللہ نے ہم کو انسان بنایا، ہماری عزت روپیے میں نہیں ہے، پیسے میں نہیں ہے، حکومت میں نہیں ہے، طاقت میں نہیں ہے، ہماری عزت علم میں ہے۔ اس لیے آج کے اس جلسے کا جو سب سے اہم پیغام ہے وہ پیغام یہ ہے کہ ہم سب یہ فیصلہ کر کے جائیں کہ ہم سب اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، دین کا علم بھی پڑھائیں گے، دنیا کا علم بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ سب بولو انشاءاللہ۔ اور یہاں جتنی بہنیں سن رہی ہیں، اس وقت 22 لڑکوں نے حفظ کیا، 2 لڑکیوں نے حفظ کیا ہے۔ یہاں ہماری جتنی بہنیں ہیں وہ سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آئندہ جب جلسہ ہوگا تو جتنے لڑکے حافظ ہوں گے اتنی ہی لڑکیاں حافظ ہوں گی انشاءاللہ۔ سب بچیاں طے کریں، ارادہ کریں، ہماری مائیں بہنیں طے کریں، ارادہ کریں کہ ہم اپنی بچیوں کو بھی دین کے علم میں لگائیں گے۔